عرض کی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا، اور حضرت فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وہ سارے اوراد پڑھ کے حضرت مسجد سے باہر نکل رہے، اور ایک نوجوان نہ بھاگتا ہوا فجر کی ادائیگی کے لیے آ رہا تھا، لیٹ ہو چکا تھا۔ امام صاحب اور وہ آپس میں مسجد کے دروازے پہ ملاقات ہوئی۔ اب ظاہر ہے جی امام صاحب کا باہر نکلنا اس بات کی واضح دلیل تھی، جماعت ہو چکی ہے۔ پھر بھی اسے نہیں رہا گیا، پھر بھی پوچھتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا ہاں وہ تو کب کی ہو گئی۔ تو اس کے اندر سے نا ایک آہ نکل گیا تھا، ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی ہے۔ سچ بتاؤ یار، میں آپ سے سوال ہے ہمارے پاس آج یہ آہ؟ جماعت چھوٹ جانا تو دور، نماز چھوٹ جائے تو آہ کوئی نہیں ہے۔ جماعت کی بات تو بات کی نا، نماز چھوٹ جائے تو حضرت آہ کوئی نہیں ہمارے پاس، ہے ہی نہیں آہ۔ لیکن حضرت چند ہزار کا نقصان ہو جائے، میں نے بلڈ پریشر شوٹ کرتے بھی سنا ہے، دیکھا ہے، بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، دل پھٹتے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، برین ہیمریج ہوتے دیکھا ہے، سنا ہے حضرت۔ لیکن یہاں حضرت ہمیں اندازہ ہی نہیں، ہر روز ہم اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں۔ جس کی تہجد گئی نقصان ہوا نا جی، جس کی فجر کی سنتیں گئی نقصان ہوا نا جی، اور فجر کی سنتوں کا نقصان لکھا ہے اتنا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو حلا ہے فجر کی سنتیں اس کو پر کر دیتی ہیں۔ ہوا نا کتنا بڑا نقصان۔ جس نے سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھا، ہوا نا نقصان۔ جس کی فجر گئی ہوا نا نقصان، جس کی فجر کی جماعت گئی ہوا نا نقصان، جس نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا، ہوا نا نقصان حضرت۔ اور سنو ذرا نقصان، یہ سبحان اللہ والا بھی میں سنا دوں آپ۔ محبوب پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے۔ محبوب علیہ السلام نے احد کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا، کون ہے تم میں سے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اللہ حدیث پاک میں دیکھنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں، ظاہر ہے سامنے تو احد شریف ہے۔ 4.25 میل جی اس پہاڑ کی لمبائی ہے۔ وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ لمبائی 4.25 میل ہے، آپ اندازہ کریں کتنا وزن ہوگا۔ صحابہ علیہ مردوان نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون ہم میں سے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیا کرے؟ دریا رحمت جوش میں تھا، فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ حضرت جتنا نہیں فرمایا، جتنا زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے؟ پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جاننے چاہیے کتنا زیادہ ہے۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ حضرت ہو گیا نا نقصان حضرت۔ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان، جس نے سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان حضرت۔ لیکن کسی کو اس نقصان کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کا کیا نقصان ہوا؟ صرف جماعت رہ گئی۔ کیسا سونا دور تھا حضرت۔ آہ نکلی اندر سے، کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب نے دیکھ کے فرمایا اتنا دکھ ہوا ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت اہمی تو آہ نہیں نہ نکلی۔ فرمایا جماعت سے پڑھی ہے، مجھے سودا کر لے ایک۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں، کیونکہ نماز تو نے پڑھ ہی لینی ہے، جماعت ہی رہی ہے نا، وہ میں تجھے دے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا 25 یا 27۔ عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی ہے۔ امام صاحب تشریف لے گئے، اس نے اندر جا کے فجر پڑھ لی اپنی۔ وہ جب رات کو سویا نا تو خواب میں دیکھتا ہے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندیا یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا،
اللہ کو اتنی پسند آئی تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا، وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب اس وقت تو نہیں تھا کچھ ہو سکتا، اب انتظار تھا صبح کا، امام صاحب کے پاس جاؤں اور سودا کینسل کروں. فجر اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی، سلام عرض کرتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت وہ کل والا سودا یاد ہے؟ فرمایا حضرت کینسل کروانا ہے، آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لیں، مجھے میری آہ دے دیں. فرمایا خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن آج ہماری آہ کھو گئی ہے حضرت. یار اے آہ لبوں کی تم جا کے یار ساڑی کھو گئی جی حضرت. اگر کسی کے پاس داڑھی کی دولت نہیں، اسے کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی دولت سے محروم ہوں، کوئی دکھ نہیں کہ میں کتنی بڑی دولت سے محروم ہوں، کوئی آہ نہیں ہے. بلکہ اگوں حضرت جی داڑھی میں اسلام میں داڑھی نویاں گلاں، تو چور تو چتر نہیں حضرت جی. بڑا بھائی جی کھاٹے جی جیسے. اور میں نے کہا نا ان کی دکانیں نہیں تھیں، وہ اس لیے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. میرا ایک بڑا دوست ہے حضرت جی، ہر سال ایک تو کیمرے دی وجہ نہ بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے، وہ وہ نہیں ویسے پھر باتیں جاتی ہیں نا، پھر دو کہتے ہیں حضرت جی تجھے کہ گل لگے کر چھڑ دے. وہ ہر سال ماشاءاللہ رمضان میں لیکن داڑھی کی دولت سے محروم ہے. میں نے ایک دن اس کو کہا، میں نے کہا بھائی جی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں میرے پیرا نے آکھے ہی نہیں ہے یہ. میں کی میں تینوں آکھاں، میں بھائی کیا حیثیت ہے تیرے یا میرے پیر کی؟ جدو پیران نے آکھ چڑھے تو پھر گل کیڑی مگر رہ گئی ہے. مجھے کہتا ہے میرے پیران نے آکھے ہی نہیں مینوں ہوئی، جی پیر آکھن گے تو میں رکھ لواں گا. نہیں حضرت جی، یہ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، بے لیا اے ککھ رکھ لے، بے لیا ککھ رکھ لے. وہ کسی نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا ککھ رکھیاں؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. سونا کر سونا بیٹا. آج اگر سلیمان مصباحی داڑھی رکھ کے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ بہانہ آپ کا نہیں چلے گا کہ آپ کو داڑھی نہیں رکھنی پڑے گی یا آپ نے داڑھی نہیں رکھنی. میں اگر داڑھی رکھ کے غلط کام کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، لیکن آپ کو رکھنی پڑے گی اور آپ کو رکھنی چاہیے بھی. یا آپ کو کل پتہ چلے گا جا کے حضرت کہ جڑے سی حضرت جی پیسے دے کے لوہان دے رہے ہیں، اے کڈے قیمتی ککھ سن حضرت جی، اے کڈے قیمتی ککھ سن حضرت. خوب پتر اپنی بیویوں سے پیار کرو، رج کے پیار حضرت ان کے ساتھ. لیکن بس اتنا پتر یاد رکھنا، ان کا پیار اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار پہ غالب نہ آ جائے. ناز اٹھاؤ، نخرے اٹھاؤ، لاڈ کرو. میرے محبوب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. لیکن پتر چہرے اس طرح کے نہ بناؤ جو ان کو پسند ہے، چہرے اس طرح کے بناؤ جو ان کو پسند ہے. پیار رج کے. میں جتھے حضرت جی 1000 لگتا ہے میں 2 لگاتا ہوں، اس کا حق ہے جی. لیکن حضرت اتھے کوئی کمپرومائز نہ بی بی نہیں تو ان سونے لگتے تو 1000 واری نہ لگی ہے، انہوں نے تو لگنے ہیں نا. تو کون ہے بی بی؟ تیری کیا حیثیت بھائی؟ اور تو کوئی وجہ نہیں نا نہ رکھنے کی. حضرت آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے میں کیمرہ بند کروا چھڑنا، آپس سے بیٹھے دیے سارے. نہ رکھنے کی کوئی اور وجہ ہو تو یہی وجہ کہ جی انہوں ذرا منڈا لگنا ہے. حضرت چلیا انہوں منڈا لگتا نہ ماریا جائی، انہوں نے غلام لگ، انہوں نے غلام لگ. خوب میرا بچہ اپنی بیویوں سے پیار. لیکن نبی یہ اس لیول پہ نہیں آئیں کہ ان کو محبوب کے مقابلے میں لے آئے. حضرت ان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے حضرت جی محبوب کے. وہی 4 دن میں کیمرہ لگا، اللہ معاف کرے کہ دن بیویاں نے کوئی رستہ روک کے دھرنا دینا ہے میرے خلاف. یہ پتر 4 دن منہ نہ دھوئیں، دیکھے کوئی نہ ان کو. آج کریمیں بند ہو جائیں، بڑیوں کے بھید کھل جائیں. حضرت آج بڑیوں کو میک اپ نے چھپا رکھا ہے، لیکن قربان جاؤں وہ تھے جنہیں دیکھ کے دیکھنے والے کہا کرتے تھے. میری اماں عائشہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی. حضرت
اور یہ حسن یوسف کا عالم تھا. لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام گلیوں سے گزرتے آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. حضرت حسن یوسف حضرت قید پڑ گیا, ختم ہو گیا سارا کچھ. آ کے عرض کی حضور ان کی کریے. فرمایا سارا مصر بلا لو باہر. سارا مصر باہر آیا. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لے آئے اور اپنے رخ سے حضرت نے نقاب اٹھایا. یہ لکھا ہے حسن یوسف میں محویت کا عالم تھا. یہ حسن یوسف کی چاشنی تھی کہ میاں محمد بخش فرماتے 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی جڑا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی. یہ حسن یوسف کو 3 مہینے مصر والے نو پوکے نہیں لگی ہے. یہ ہیں اللہ ہیں اللہ. حضرت جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حسن کا تذکرہ فرما رہی ہیں ابھی اس حسن مبارک پہ کئی ہزار پردے تھے. حضرت حسن یوسف پہ کوئی پردہ نہیں, ابھی پردہ تھا ادھر. حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے ہیں, ابھی اسلام نے قبول کیا کوئی بھی. محبوب علیہ السلام مدینہ تشریف لائے. آپ فرماتے میں دیکھنے کے لیے گیا, کہتے جیسے ہی پہلی نظر میری آپ کے چہرہ انور پہ پڑی بے ساختہ زبان سے نکلا وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا. خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور حضرت جی کمال لکھا جی میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. مینوں ہے شعر میرا کدی کدی دل کردا ہے اینو تسبیح تے پڑھی ہے. حضرت لکھتے کیا ہیں, فرماتے ہیں لباں سرخا کھاں کے لال یمن. یہ تھے تو سرخیاں لگ دیاں نا لال کرن لئی. لیکن حضرت یہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لباں سرخا کھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں ہیں. اور حضرت جی کتے نہیں لکھا تھا کہ جب انہوں نے وہ انگلیاں کاٹیں تو بعد میں کو آہو بکا بھی کی, کو چیخو پکار بھی, ہائے ہائے وڈ کتیاں انگلیاں. نا 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 نا, کیونکہ بے تانا دیا تھا نا زلیخا کو. وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها انا لنراها فی ضلال مبین. تانا دیتا انہوں نے کہا اچھا پھر کل میرے گھر محفل ہے, تم سب نے آنا ہے, اور محفل کا لب لباب یہ ہوگا تمہیں سیب دوں گی, چھریاں دوں گی, اور کاٹنا تم نے تب ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں, پھر سیب کٹیں گے. اب قرآن کہتا ہے سب کچھ اسی طرح ہوا. جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے وہ انگلیاں جو سیب پر تھیں بھول گئیں سارا کچھ ہی. سیب کاٹنے کے بجائے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انگلیاں کٹی ہیں. اور انگلیاں کاٹ کے وہ یہ نہیں کہتی ہائے ہائے انگلیاں وڈ بیٹھیاں, بلکہ اگو کہنے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, یہ تے کوئی انسان ہے ہی ما هَذَا بَشَرًا ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم, یہ تو کو اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹیں اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اور پھر لکھا کسی شاعر نے کمال کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں, وہاں دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں ایتھے بغیر ویکھے علم الدین سر دے چڑھیا, ایتھے بغیر ویکھے علم الدین سر دے چڑھیا, ادھر بغیر دیکھے ہی ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا. نہ پتر خوب اپنی بیویوں سے محبت لیکن پتر
چہرہ اونج دا بنانا ہے جڑا انہوں نے پسند ہے. اے نہیں پتر انہیں جو بھی ہیں کہ انہوں دے مقابل. ہاں وہ ہے ہمارا مقصد بیٹا. ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان کے نوکر ہیں. سونا میرے بچے جتنے سارے سونا کر کے میں اپنا حق ادا, پھر بھی میں جدوں آواں گا میں تانوں کہندے ہی رہنا ہے, پاویں تسی غصہ پہ کرو. لیکن پتر کل خدا نہ کرے کل تم میں سے کوئی شخص ایک بھی بندہ اس حالت میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو جاننا پڑے کہ چہرے پہ داڑھی شریف نہ ہو. لیکن پھر تو ہی کہنا یار طاہر صاحب ٹھیک ہی کہندے, تو ہی پھر کہنا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہی کہندے. پھر تو ہی کہنا ہے حضرت صاحب ٹھیک. قرآن کہہ رہا ہے جی, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. کیوں حضرت صاحب؟ سورہ فجر قرآن کہہ رہا ہے. پھر اس دن تسی کی کہنا ہے؟ اللہ نہ کرے آپ میں سے ایک بھی ہو. پھر قرآن کہہ رہا ہے پھر اس دن کیا کہنا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں مان نہیں ہوں اور میں نے کر لیا ہوتا. لیکن تب وقت گزر گیا. قرآن کہہ رہا ہے, اپنے آپ تو نہیں دسیا میں. قرآن کہہ رہا ہے جس نے نہیں نہ مانی. پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن بندے کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی.